الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شان رسوله الكريم جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك محترم سامعین کرام بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 تک ہم نے تفسیر بیان کی تھی انشاءاللہ اب یہاں سے ہم آیت نمبر 249 سے 249 سے انشاءاللہ 252 تک ان 4 آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے گزشتہ نشست میں آپ نے طالوت اور جالوت کے بارے میں جو سنا تھا کہ جالوت جو ظالم بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں طالوت کو بھیجا اور جو ہے اس کی شکست کے لیے ان کو علم اور حکمت کے ساتھ بھیجا تو قوم نے بنی اسرائیل کی قوم نے اعتراض کیا کہ ان کو ایسے کیسے حکمرانی سلطنت ملے گی جبکہ مال و دولت بھی ان کے پاس نہیں ہے تو اللہ ان کو کیا کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو نعمتوں سے نوازا تھا علم سے حکمت سے اور قوت و دانائی سے جو نوازا تھا ان کو جو طالوت کو جالوت پر جو فوقیت حاصل تھی وہ ریزن بیان کیا تھا وہی سلسلہ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے بیان فرما رہا ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے اپنے لشکر سے کہا بے شک اللہ تمہاری ایک دریا کے ذریعے آزمائش کرے گا فمن شرب منہ فلیس منی تو اس دریا سے جو پیے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا ومن لم یطعمہ فانہ منی اور جس نے دریا سے صرف ایک آدھ چلو کے علاوہ نہیں پیا الا من اغترف غرفۃ بیدہ اور جس نے دریا سے صرف ایک آدھ چلو کے علاوہ نہیں پیا وہ میرے طریقے پر ہوگا فشربوا منہ الا قلیلا منہ تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پیا وہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزرے تو پانی پینے والوں نے کہا آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين اور جن لوگوں کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ ترجمہ ہو گیا اس کی تفسیر میں طالوت کو روایتوں میں آتا ہے 2 روایتیں مختلف روایتیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 80,000 علامہ ابن جریر نے روایت بیان کیا ہے کہ 80,000 کا لشکر طالوت کے ساتھ تھا جالوت سے لڑنے کے لیے جی اس کی
ان کی مدد کو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,00,000 کا لشکر طالوت کے ساتھ تھا جالوت سے لڑنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے. تو راستے میں جب یہ گزر رہے تھے تو طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کیا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو راستے میں ایک دریا سے گزارے گا، یعنی ہم سب ایک دریا سے گزریں گے اور اللہ تعالیٰ وہ دریا کے ذریعے سے تم کو آزمائے گا. اب پھر آگے طالوت نے کہا کہ جو کوئی اس دریا سے پانی پیے گا، یعنی پانی پینے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی پانی نہیں پینا، تھوڑا بہت اگر پیتا ہے تو اس کو اجازت ہے. اگر پانی بہت زیادہ پیے گا، دل بھر شکم سیر ہو کر پانی پیے گا تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا. اور جو تھوڑا بہت ایک آدھ گھوٹ اگر پیے گا تو اس کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے. یہ طالوت نے کہا اپنے لشکر سے، کیونکہ اللہ تم کو اسی پانی کے ذریعے آزمانے والا ہے. یہ پہلے سے انہوں نے آگاہ کر دیا اس قوم کو، اپنی قوم کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو. تو فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، الا من اغترف، یعنی کہ چلو بھر اگر کوئی تھوڑا سا پانی پیے گا تو وہ میرے طریقے پر ہوگا، اس سے کوئی پوچھ نہیں. فشریبوا منہ، تو جب دریا آئی، دریا سے ان کا گزر ہوا تو اس میں اکثر لوگوں نے نافرمانی کی اور پانی پیا. ان کو پیاس لگ رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا ان سے، اور انہوں نے پانی پی لیا. فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، باقی سب نے پانی پیا. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے اور اس دریا سے گزرے تو پانی پینے والوں نے کہا، جو پانی پی لیے تھے اب ایک تو نافرمانی کر دیے، اب نافرمانی کرتے ہی ان کے اندر کیا کہتے ہیں ایک ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ڈگمگانے لگا. اب بولنے لگے کہ ہم جالوت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں تعداد ہے، ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے، ہم ہار جائیں گے. کیوں کہا انہوں نے پانی پیا؟ پانی پینے والوں نے کہا. اس لیے دیکھیے جب اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے نبی کی، نیک لوگوں کی، پیر و مرشد کی، جن کے تابع ہم ہوتے ہیں، ان اپنے ائمہ کی، علماء کی، بزرگوں کی اپنے ہم جب تابع ہوتے ہیں تو ان کی نافرمانی جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ایمان کمزور ہو جاتا. بخاری شریف میں ابتدا میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اس کا ایک باب باندھا، اس میں اس کا ذکر فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. جب مسلمان جب کیا کہتے ہیں نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے. جس طرح حضور نے فرمایا جب ایک مومن جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، ایمان کی جو حلاوتیں، جو لذتیں اس میں ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، پھر بعد میں پھر وہ اپنی کیفیت پہ آ جاتا ہے. تو نافرمانیوں سے، بدعملیوں سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح ٹیمپریچر جسے کہتے ہیں. تو مومن جو ہے ان کے اندر بھی یہ جو کیفیت پیدا ہوئی اس وقت طالوت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا، پانی انہوں نے جیسے ہی پیا، حالانکہ لشکر ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، مگر جیسے ہی انہوں نے پانی پیا ان کے اندر ایک مزاج میں آ گیا کہ ہم جالوت سے لڑ نہیں سکتے، ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے. یہ آ گیا ان کے دل میں، یہ کہہ کر جو ہے اپنی جان چھڑا کر چلے گئے. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، جو لوگ پانی تھوڑا سا پیے تھے، جو فرما برداری کر رہے تھے، وہ لوگ یہ گمان کرنے لگے، ان کا یہ گمان تھا جو اللہ پر یقین رکھتے تھے اور جن کا یہ ایمان تھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ یہ سوچے یظنون انہم ملاقو اللہ، ایک دن ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہی ہے. ان کا یہ ایمان تھا، وہ یہ سوچے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہم میجورٹی میں تھوڑے ہیں تو کیا ہوا. اب 1,00,000 میں سے روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 97,000 یا 1,03,313 اس طرح، اس میں سے تقریباً 1,03,000 313 کو چھوڑ کر 1,00,000 کے 1,00,000 سے پورے سب کے سب فرار ہو گئے.
اب جو بالکل لمیٹڈ رہ گئے تھے 313، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا. کتنے بار ایسا نہیں ہوا کہ ہم میجورٹی میں کم تھے مگر اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئی ہم تھوڑے ہو کر بھی زیادہ میجورٹی پر جو بھاری ہو گئے. ایسا کتنے بار نہیں ہوا. اللہ اگر چاہے تو ہماری اتنی سی تعداد کے ساتھ مدد فرمائے گا، ہم جیتیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے. ایسا کس نے کہا؟ جو فرمانبرداری میں تھے اور جن کا اللہ کے ساتھ یقین تھا کہ ان کو ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا ہم میجورٹی میں کیوں، تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ زندہ رکھے، ہم لڑنے جائیں، اگر ہم جیت کر لوٹ آئے تو غازی، نہیں تو پھر شہید. جس کا یہ ایمان تھا وہ ڈرنے والے نہیں تھے. اور وہ ساتھ میں یہ بھی سوچے کم من فئۃ، ایسا کتنے بار نہیں ہوا. جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، 313 ہزاروں کی تعداد پر کیسے بھاری ہو گئے؟ ان کا ایمان مضبوط تھا، یقین کامل تھا، اللہ کی ذات پر مدد، اس کی بھروسہ تھا، اور اللہ کی مدد آئی بھی، اور وہ جو ہے سینکڑوں کی تعداد ہو کر ہزاروں پہ غالب آ گئے. تو پھر اب آگے اسی چیز کو ذکر فرمایا، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 250 میں فرمایا، ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بچوں کو چپ بٹھاؤ ذرا. اور جب جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے سفارہ ہوئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور ہم کو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. اب یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت کیا کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ حضرت شمویل کا بھی ذکر فرمایا تھا. اب اسی زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کا تھوڑا بعد میں ان کی ولادت ہوئی. اور ادھر طالوت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہتے ہیں حکم دیا تھا، شمویل نے غالباً حکم دیا تھا کہ جو ہے ایک زرہ ان کو دی تھی. زرہ مینس وہ جنگی لباس جو ہوتا ہے، جنگ وہ جو مارنے لگنے کے لیے، تیر وغیرہ نہیں لگنے کے جو پہنتے ہیں ان پر، اسے زرہ کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ زرہ ایک اس شخص کو پہنانا جو یہ زرہ جس پر برابر فٹ ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے، اس کو پہنانا. تو جب وہ پہنایا گیا سب کو چیک کر کے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر برابر فٹ آیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی زرہ پہننے والے کے ہاتھوں سے اس جالوت کو مروائے گا. تو وہ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پہنایا گیا تو وہ زرہ جو ہے ان پر برابر فٹ آ گیا. اب حضرت کیا کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، انہوں نے جب اپنے کیا کہتے ہیں زرہ میں جب ہاتھ ڈال کر جب اپنے دیکھا تو 3 پتھر اس میں تھے. وہ 3 پتھروں کو آپ نے جب پکڑا تو وہ 3 پتھر جو ہے پھر ایک مل گئے، ایک پتھر بن گئے. 3 پتھر الگ الگ تھے، وہ مل کر ایک پتھر ہو گئے. اب وہ ایک پتھر کو اب سامنے ہزاروں کی تعداد میں، ادھر تو ہزاروں سینکڑوں ہیں، سامنے تو لاکھوں کی تعداد میں لشکر ہے لوگوں، ہزاروں کی تعداد میں. تو داؤد علیہ السلام نے منجیخ میں، جس طرح سمجھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں مارنا، جس طرح آج کل توپ کا استعمال ہوتا، اب اس زمانے کا اس کو اردو میں منجیخ کہتے ہیں، اب توپ سمجھ لیجئے اس کو موٹے لفظوں میں. اس میں رکھ کر آپ نے وہ پتھر کو اس میں رکھ کر ان پہ پھینکا، دور سے وار کیا. تو وہ 3 پتھر، وہ ایک پتھر پھر 3 ٹکڑے ہو کر نکلا. ایک جو ہے جالوت کی پیشانی میں جا لگا اور وہ وہیں پر کیا کہتے ہیں اس کی موت ہو گئی. اور دو جو ہے بقیہ اس کی لشکر پر، وہ ساری قوم جو ہے اسی وقت ہلاک ہو گئی. یعنی ایک توپ کا کام کیا وہ پتھر، وہ ساری فوج اسی وقت ہلاک ہو گئی اور برباد ہو گئی. اور بچے کچھ جو اپنی کیا کہتے ہیں بچ گئے تھے وہ اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت جالوت کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو قتل کروایا. اب اس آیت میں فرمایا کہ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا. اس میں یہ آیت میں طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ جب جنگ میں تعداد میں بہت کم تھے، تو جب انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا تو انہوں نے پہلے یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ جب ہم جالوت سے مقابلہ کریں گے تو ہم ثابت قدم رکھ، ہم پر صبر اڈیل دے، ہم پر صبر ہونے دے، ہم کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم کو صبر دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور
کفار کے خلاف ہم کو کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور جو ہے مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ کتنے تھے حالانکہ تعداد میں؟ بالکل 313 تھے، مگر وہاں پر ایک نبی کی ذات بھی موجود ہے، ان کی دعا بھی موجود ہے، اور ان کے فرما برداروں کی تعداد ہے، تھوڑی سی صحیح مگر فرما برداروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسلام کبھی بھی میجورٹی پر نہیں جاتا، کبھی بھی، ابتدا سے لے کے انتہا تک۔ ہم کو میجورٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری اپنے ایمان کی طاقت، قوت، یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کو آئے تو کیا کہتے ہیں، جب جے پال جادوگر جب آپ پہ جو ہے پتھروں کی برسات کروا رہا تھا، پہاڑ جو ہے اس کے اپنی جادوگری کے ذریعے، جادو کی طاقت کے ذریعے پہاڑ کا پہاڑ، بڑے بڑے پتھر جو ہے غریب نواز کی طرف پتھروں کی بارش برسائی گئی جادو کے ذریعے۔ غریب نواز نے نہ اپنے فوج، ہتھیار، کسی چیز کا آپ نے استعمال نہیں کیا، بس آپ نے انگلی کے اشارے سے اس طرح ایسا روکا، بس اشارہ کیا، سارے پتھر اسی وقت وہیں کے وہیں رک گئے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو میجورٹی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں اکیلے ہو کر ایسے بڑے بڑے پہلوانوں سے آپ نے جنگ کی جو ایک وقت میں 150 لوگوں کو مارنے کی، تلوار چلانے کی طاقت رکھتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے پہلوانوں کو حضرت علی نے اکیلے جنگ میں مقابلہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ ایسا ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں۔ تو تعداد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا کیا کہتے ہیں، وہ جو داؤد علیہ السلام نے جب منجیر جب پھینکا تھا، وہ پھینکنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ ہاں، یہ بھی میں بولنا بھول گیا اس وقت آپ کو کہ نعرے تکبیر بلند کیا۔ تو جیسے ہی نعرے تکبیر بلند کیا تو وہ جالوت کی قوم پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اس سے ایک عجیب سی دہشت، ہیبت ان پر ہیبت ہونے لگی ان کو، اور وہ یہ اندر اندر سمجھنے لگے کہ ہم پر کوئی عذاب اترنے والا ہے اور ہماری شکست ہونے والی ہے۔ صرف نعرے تکبیر آپ نے بلند کیا۔ دیکھیے آپ، نعرے سے بھی شکایت ہوتی ہے نا مسلمانوں کو کہ یہ نہیں نعرہ، یہ کہاں سے نعرے شروع سے لگائے جاتے ہیں، ابتدا سے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تو ہر نبی نعرہ لگاتا، ہر نبی کا نعرہ ہوتا تھا۔ حضور کے زمانے میں بھی نعرے لگائے جاتے تھے، صحابہ اکرام نعرے لگاتے تھے، رسول اللہ کے بھی نعرے لگاتے تھے، ہمارے سرکار کا نام لے کر بھی نعرے لگاتے تھے۔ تو اس کا بھی انکار، تو نعرہ اثر کرتا ہے۔ اب جو حجاج کرام جو حج میں جو تلبیہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تلبیہ اللہ اکبر لا الہ، جو بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں حجاج کرام، ایک تو اللہ کی کیا کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنا تو ذکر حج میں ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ بلند آواز سے وہ تلبیہ پڑھنے کا ریزن یہ بھی ایک بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان جب بلند آواز سے ایک آواز میں نعرہ لگائیں تو ان کی تکبیر کی آواز سے کفار کے دل لرز جائیں، ہیبت کھا جائیں، وہ ان پر ایک مسلمانوں کا رعب طاری ہو جائے، کیونکہ اللہ کی تکبیر میں وہ تاثیر ہے۔ تو ان کی تکبیر سے ان پر اثر ہو، ان کے دل لرز جائیں، ہیبت کھا جائیں۔ جس طرح داؤد علیہ السلام نے جب نعرہ لگایا تو وہ لاکھوں کا لشکر ہیبت کھا گیا۔ اس لیے مسلمان ایک جٹ ہو کر نعرے جب لگاتے ہیں تو مسلمانوں کا اتحاد نظر آتا ہے، اس میں جو ہے خدا کی مدد ہوتی ہے، اور اس سے کفار پر ایک لرزہ، ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جی، جو کفار کو شکست دینا چاہتا ہے، باطل کو شکست دینا چاہتا ہے، وہ نعرہ لگائے۔ ہمارا نعرہ تو کفار پر، مشرکین پر، بدعقیدوں پر اثر کرتا ہے، ان کو ہیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جو ہے نعرے لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، فلاں فلاں، جی اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے نعرے لگائے۔ تو خیر بہرکیف بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت کا قتل ہوا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام میں مسلمان ابتدا سے کبھی بھی ہم میجورٹی پر نہیں گئے، ابتدا سے حضور پاک علیہ السلام اکیلے تھے، کفار اور مشرکین میں کوئی بھی نہیں، ابھی کوئی مسلمان نہیں، اکیلے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، کسی سے خوف کھائے بغیر، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، اتنے ستائے گئے، جان کا خوف تھا، ہر طرح سے ستائے گئے، جادو تک کیا گیا جی، مگر سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تنہائی کو دیکھا نہ اکیلے پن کو جی۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان تھا کہ اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خدا آپ کا آپ کے ساتھ ہے، خدا ہمارا ہمارے ساتھ ہے۔ بندے کو یہ یقین ہو جائے پھر آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے، ایسی مدد ہوگی یقین بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مومن کا رعب ہی کافی ہے، آپ کچھ کرے یا نہ کرے، ہم کچھ جنگ میں ہتھیار لے کر نکلے یا نہ نکلے، مسلمان کا رعب، مومن کا رعب
روب ہی کافی ہے کفار پر کہ ان ہے، اور یہ روب اس وقت تک رہے گا جب تک کہ مومن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر قائم رہے گا۔ اللہ رسول کی جو بندہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھتا ہے، آخرت کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، باطل کے دلوں پر اس مومن کا خوف ڈال دیتا ہے، اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، اس سے کوئی لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، اس کے نام پر نہیں جاتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا کہتے ہیں سامنے والوں کے دلوں پر ہیبت ڈال دیتا ہے، خبردار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تم اس کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو پھر تمہارا پھر بینڈ بجے گا، اللہ یہ ہیبت ڈال دیتا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان والوں کا روب، مسلمانوں کا روب جو مومن کا کفار پر ہوتا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی آج بچوں کو خاموش بٹھاؤ یار، خاموش بیٹھو، آپ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و عطرتی بعدد کل معلوم لک۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب مومنین کا رعب کفار پر جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ وہ کیوں اٹھا لیا جائے گا؟ بد عملیوں کی وجہ سے، دنیا داریوں کی وجہ سے۔ جو کام کفار مشرکین یہود و نصارہ کرتے ہیں وہی کام مومن کرے گا، نافرمانی، شرک، بدعت، زنا، بدکاری، حرام کمائی، یہ سارے کافروں جیسے عمل کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ان میں ہم میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، تو پھر ہمارا ڈر ان کو نہیں رہے گا۔ اب تک تھوڑا ڈرتے رہتے ہیں، تھوڑا ڈر نہیں، وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ، یہ ڈر ہے۔ جب تک ڈر ہے، ہم جب تک اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری پر ہے، جب ہم اس کی فرمانبرداری کرنا چھوڑ دیں گے پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے خوف کر دے گا، ان کے دلوں سے ہیبت نکال دے گا، مارو ان کو، مسلمانوں کو، ان کا وجود کیا ہے، کیا ڈر رہے ہیں ان سے، جی ان سے ہم کیوں ڈر رہے اتنا، ان کی میجورٹی کم ہے، فوج نہیں، ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں ان سے؟ جب وہ نڈر ہو جائیں گے، اور آج وہی نڈرنس اس ملک میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اب تک جو ہے پیٹھ پیچھے سازشیں رچی جاتی تھی، اب کھلے عام بیان بازی ہو رہی ہے، جی کھلے عام بولا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو نکالنا چاہیے، یہ جو ہے فلاں ہے، فلاں ہے، کیا کہتے ہیں اینٹی نیشنل ہے، پاکستانی ہے، فلاں ہے، کیا دیش دروہی ہے، جیسے بولے ویسے نہ، جی ان کو نکالو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں ان کا وجود رہیں بھی تو ہمارے غلام بن کے رہیں، اسلام پہ عمل نہیں کریں۔ یہ جو بے تحاشا جو مسلمانوں کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے، اور پریکٹیکلی بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں سازشیں رچی جا رہی ہے عملاً، اس کی وجہ ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ان کے اندر جرت پیدا ہو گئی، وہ جرت ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے ہوئی، ورنہ ہم نیکی پر قائم رہیں گے تو پھر بھی مسلمان یہاں پر ہندوستان میں 20-25 لاکھ سے زائد ہے، 25-30 لاکھ سے زائد مسلمان یہاں پر رہتے ہیں، بہت زیادہ ہے وہ میجورٹی۔ اللہ کی اطاعت پر اگر یہ بندے قائم رہیں گے تو پھر کروڑوں پہ کافی ہے 1 لاکھ مسلمان، ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو، ہمارے خدا جب حکم دے گا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر دیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہو جا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں، 100 مسلمان ہیں، سامنے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر کفار مشرکین کیوں رہو، اب اللہ اگر حکم دے گا، خدا اگر حکم دے گا کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے تو پھر وہ قوم اسی وقت ہلاک ہو جائے گی، سیکنڈوں میں ہلاک ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل ہے تو پھر ہم کو ضرور کامیابی ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہے تو پھر ہتھیار رکھ لے، فوج رکھ لے، کچھ بھی ہم رکھ لیں، ہماری شکست ہوگی، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی صرف چنندہ لوگوں کے ساتھ، 313 لوگ آپ کے ساتھ ہیں مگر لاکھوں کی فوج پہ بھاری، ایک 3 پتھر چھوٹے سے جس کو آپ نے منجیق میں پھینکا اور وہ سارے کے ساری پوری قوم تباہ ہو گئی، ایسا اثر، نعرہ لگایا، نعرے سے پہلے ہیبت کھا گئے، جب انہوں نے منجیق کے ذریعے پتھروں کو پھینکا تو اسی وقت ساری فوج ساری فوج تباہ و برباد ہوئے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ تو اسی چیز کا ذکر فرمایا، پھر اب آگے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت نمبر 251 میں 251 میں بیان فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی، وہی چیز اللہ نے جب انہوں نے دعا کی تھی مولا کفار کے آگے ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کو قتل کروایا اور مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی کفار کے آگے۔ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو، والحکمہ، حکمت کا علم عطا فرمایا، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے ان کو وہ باتیں سکھائی جو اللہ نے چاہا، اللہ کی جو مرضی تھی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی اور سکھایا۔ تو داؤد علیہ السلام زیرہ بنانے کا کاروبار کرتے تھے، زیرہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا وہ بنانے کا کاروبار کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایسی کیا کہتے ہیں ملک اور بادشاہی عطا کی کہ جو ہے کیا کہتے ہیں پورے طالوت، اب تک جو ہے وہ طالوت کی بادشاہت چل رہی تھی، مگر طالوت کی موت ہو گئی، اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے ملک پر کیا کہتے ہیں پورے اس قوم پر سب کے لیے ان کو بادشاہ بنا کر بھیجا اور ان کو حکمت کا علم عطا فرمایا۔ پھر اس کے آگے بیان فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر سے، بعض نیک لوگوں کے سبب سے، بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو کیا کہتے ہیں ضرور زمین تباہ ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب اس حصے میں بیان فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو ہے بعض شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یعنی کہ شریر لوگوں کے شر سے کن کو بچا رہا ہے؟ دوسرے لوگوں کو بچا رہا ہے خدا، وہ ریزن بیان کر رہا ہے بعضهم ببعض، نیک لوگوں کی نیکیوں کی وجہ سے شریر لوگوں کی شرارت سے اگر دوسرے لوگوں کو خدا نہ بچاتا ہوتا تو ولا لفسدت الارض، زمین میں ڈیفینیٹلی فساد ہوتا اور پوری زمین فساد سے تباہ ہو جاتی۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عالمین پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اسی آیت کے 2251 اس آیت کے حصے میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک بندوں کے ذریعے سے، ان کے وجود کی برکت سے، ان کے قدموں کی خیرات ہوتی ہے جو گناہ گاروں کو بخشتا ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کیا کہتے ہیں کہ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے والوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے خدا، حالانکہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب اس میں نہیں پڑھنے والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، تو وہ نیک لوگوں کی برکت سے، نماز پڑھنے والوں کی برکت سے نہیں پڑھنے والوں کی بخشش کر دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے اسی طرح روزہ نہیں رکھنے والے، پھر ایک ہے روزہ رکھنے والے، تو بعض ہوتے ہیں مسلمان جو پورے مسلسل فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، پورے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں بعض ہوتے ہیں جو روزے چھوڑ دیتے ہیں جی، تو روزہ رکھنے والوں کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے اللہ روزے چھوڑ دینے والوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب ایسا نہ سمجھیں کہ چلو 300 لوگ ہیں اس میں 50 روزے رہتے ہیں، ہم 50 چھوڑ دیں گے، گھر میں 10 لوگ ہیں 5 لوگ روزے رہتے ہیں، باقی 5 کی برکت سے 5 بچ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آمدن کرنے کی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو بخشتا ہے، یہ بھی اس کا مزاج ہے جی۔ تو یہاں پر جو فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، شریر لوگ بھی ہوتے ہیں زمین پر، مگر شریروں کی شرارت سے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، نیک لوگوں کی برکت سے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور پاک علیہ السلام پر جو ہے ظلم اٹھائے گئے، حضور پاک علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، جادو کیا گیا، آپ کیا کہتے ہیں پورا خون میں لت پت ہو گئے، اس کے باوجود بھی جو ہے حضرت کیا کہتے ہیں اسرافیل علیہ السلام غالباً فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ آیا، اسرائیل علیہ السلام غالباً آ کر کہنے لگا یہ 2 پہاڑوں کو لے کر اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ تو یہ پوری قوم کو جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان نسل دوں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں قوم کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، غضب والا بنا کر نہیں۔
جی آج یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا، ان کی اولادیں انشاءاللہ مستقبل میں مجھ پر ایمان لائے گی، میری شان شوکت کو سمجھے گی، میرے مقام کو سمجھے گی. جی اور اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، اے نبی حالانکہ دوسری قوموں نے بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، جی جس طرح آپ گزشتہ نشستوں سے سنتے آ رہے ہیں، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پر اسی وقت عذاب نازل کیا، پوری قوم تباہ ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا، نمرود اور اس کا سارا لشکر جو ہے مچھروں کا ایک لشکر آیا اور وہ پوری قوم کو تباہ کر بیٹھا. اسی طرح داؤد علیہ السلام کو جب ستایا گیا، ان کی قوم نے نافرمانی کی، وہ پورا قوم تباہ و برباد ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا، مچھلی کا شکار نہ کرنے کو بولا، اس کے باوجود بھی کیے، بچڑے کی پوجا نہ کرو بولا گیا، پھر بھی اس کے باوجود بھی کیے. ساری کی ساری قوم کو بولا گیا تم کے سب آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر لو. عذاب فوری نازل کرتا گیا خدا، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتے گئے، عذاب نازل کرتا گیا. میں نیکوکاروں کے صدقے سے تیرے وجود کی خیرات ہے جو میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہوں، ان کو معاف کرتا رہتا ہوں. یہ تو ہو گئی حضور کے وجود کی خیرات جو گناہ گاروں پہ کرم کرتا ہے خدا. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایسے 40 ابدال ہوتے ہیں. دوسری روایت میں آیا کہ ایک زمین پر 40 ابدال ہوتے ہیں. ایک مقام پر آیا ہے کہ حضور نے ملک شام کا نام لے کر بیان کیا کہ 40 ابدال ہوتے ہیں جن کے قدموں کی خیرات، جن کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، تم کھلائے جاتے ہو، تم برسائے جاتے ہو، تم پر پانی برساتا ہے خدا، تم کو کھانا کھلاتا ہے خدا ان کے وجود کی برکت سے، تم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے خدا ان کی وجہ سے، تم کو رزق خوش زمین جو ہے فصل اگاتی ہے تم ان کی دعاؤں کی وجہ سے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک نیک مومن، حدیث پاک میں ضعیف حدیث ہے مگر یہ حدیث ہے کہ ایک نیک مسلمان کا جہاں پر گھر ہوتا ہے، ایک نیک مسلمان، اللہ کے ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک نیک مسلمان جہاں پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک وجود کی برکت سے اطراف کے 100 گھروں کی بخشش کر دیتا ہے. اس کے پڑوس میں جو رہتے ہیں 100 گھر بخشے جاتے ہیں. اب اللہ کے ولی کا کیا مقام ہوگا اندازہ کریے. اللہ یہ جو کہہ رہا ہے اس آیت میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، بعض لوگوں کی وجہ سے بعضوں پر جو رحم کر رہا ہے خدا، بخشے جو جا رہے ہیں، گناہگار بچ جا رہے ہیں بعض نیکوکاروں کی وجہ سے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کب کا ہلاک ہو جاتے تھے. آج مسلمانوں پر اتنا ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہم بچ رہے ہیں، ہم میں ہی کچھ اولیاء ہیں جن کی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں. ان کی صورت دیکھ کر خدا ہم پر کرم فرما رہا ہے. جی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت سلطنت، جی یہ بی جے پی کر رہی ہے، یہ فلاں بادشاہ ہے، یہ کنگ ہے، فلاں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ خود بیان کر رہا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میں میرے زمین کی سلطنت، اس کی بادشاہت، اس کی حکمرانی میرے نیک بندوں کے حوالے کر دیتا ہوں. وہ لوگ ہیں یہ جو پوری زمین کا نظام چلاتے ہیں. اب اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کا منشا اور اس کی مصلحت اور اس کی حکمت ہوتی ہے کہ زمین پہ اللہ نے کافروں کو بھی پیدا کیا، شیطان کو بھی پیدا کیا، شریر لوگ بھی ہوں گے، فرمانبردار بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے. کیونکہ اب پوروں کو ہی نیک بنا دے گا، پورے ہی زمین پر ٹوٹل ایک مسلمان نہیں مرے گا، سب کفاری مریں گے، سب ون سائیڈڈ جب بات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں کافروں کو جو ڈھیل دینے کا جو وعدہ کیا پھر وہ کہاں گیا؟ شیطان کو جو ڈھیل دے رکھا پھر وہ کہاں گیا؟ آخرت میں حساب و کتاب کی جو بات کی پھر وہ کہاں گیا؟ پھر مسلمانوں کے اندر دین کا جذبہ اور ان کے لیے دین کے لیے جان قربان کرنا، کیا کہتے ہیں اپنی جانوں کو لٹانے کا جذبہ، شہادت، اس کے فوائد، پھر اس کے انعامات، اس کے اکرامات، یہ سب کہاں جائیں گے؟ جی اللہ کی مصلحت ہے کہ زمین پر جو ہے ایمان بھی رہے گا، کفر بھی رہے گا، شرارت بھی رہے گی، ہدایت بھی رہے گی، گمراہی بھی رہے گی. تو مگر ایسی بھی شرارت نہیں رہے گی کہ زمین پر سارے کے سارے مسلمان مار دیے جائیں گے، زمین پوری خالی ہو جائے گی مسلمانوں سے. ایسا نہیں، ایک بھی مسلمان زمین پر ہوگا اسی کلمہ پڑھنے والے کی برکت ہوگی. زمین پر جو ہے اللہ آسمان سے پانی برسائے گا، زمین فصلیں اگاتی رہے گی. اگر یہ بند ہو جائے گا تو پھر قیامت کو نازل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اب دیکھیے حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پہ زمین جو ہے کیا کہتے ہیں فتنہ گر ہو جائے گی. میں جو اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، نیک لوگوں کی وجہ سے، بعضوں کی وجہ سے بعضوں پہ رحم ہو رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر یہ سب لڑ لیں گے آپس میں. پھر قیامت کے قریب ایسا بھی ایک وقت آئے گا، اب وہ کتنا وقت رہے گا میں اس کا ڈیوریشن ایگزیکٹلی تو نہیں بول سکتا. قیامت
قیامت کے آثار میں سے یوں مان کے چلیے، بعض روایتوں میں آیا 100 120 125 سال، 100 سے 125 سال زمین پر ایسے بھی ہوں گے، زمین پر ایسا بھی وقت آئے گا قیامت کے قریب جن میں سارے مسلمان، کوئی مسلمان نہیں ہوگا، حرم کعبہ اٹھا لیا جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی اٹھا لیا جائے گا، سب اٹھا لیا جائے گا، صرف کفر رہے گا جی، ننگا ناچ گانا بجانا جی، کیا کہتے ہیں پوری شیطانی، کیونکہ اب اینڈ ہونا ہے، اب کائنات کو اینڈ ہونا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام، ایک بھی مسلمان جب زمین پر ہوگا سور نہیں پھونکیں گے، سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پورے کفار ہوں گے زمین پر جی، اب وہ سارے کے سارے اس وقت کہا نہیں ہوگا، چھوڑ پوری زمین جو ہے بھر جائے گی۔ اب تو جس طرح ہم کو پرابلم ہوتی ہے نا زمین خریدنے کے لیے کہ یہاں زمین نہیں وہاں زمین نہیں، آبادی بڑھتے جا رہی ہے، ہوتے اتنی آبادی بڑھ جائے گی، اتنی آبادی بڑھ جائے گی، آپ کو صرف یہاں سے گھر تک جانے کے لیے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اتنی آبادی، زمین پوری بھر جائے گی، پورا کفر سے، شرک سے اور قتل سے، بات پہ قتل ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پہ دریا بہیں گے، اور ایک مرد پر 50 عورتیں ہوں گی، زنا من چاہے میں ننگا ناچ ہوگا پورا، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے شیطانیت عروج پہ ہے، شیطانیت اپنے، کیونکہ اب اس کو اینڈ ہونا ہے جی، اب بالکل اب اینڈ ہونا ہے، اب کیا کہتے ہیں، اب طوفان آنے والا ہے، اب اس کے لیے سور پھونکا جانے والا ہے، اب اس سے پہلے تاکہ کفار مشرکین سب دیکھ لیں قیامت جب کیوں آئے گی، جب قیامت دیکھیں گے، اس کا منظر دیکھیں گے تو پھر وہ خود اپنی آنکھوں سے تصدیق کر لیں گے، ہاں یہ سونے چاندی اس کے پوجا کرتے تھے، اس کی خاطر مارتے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، ہاں ہم نے ایسا نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، ہاں ہم شرک کرتے تھے، غیر کی پوجا کرتے تھے، غیر کو اپنا معبود بنا لیے تھے، زمین جو ہے فتنہ، زمین سے جو ہے زمین سونا اگلے گی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب، یہی اب سونا دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس وقت بتائے گا خدا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے وہ اگلے گی، وہ کیا اگلے گی، سونا اگلے گی، چاندی اگلے گی، سب دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، اور وہ زمین بولے گی وقال الانسان ما لها، انسان بولے گا یہ زمین کو، زمین کیا کر رہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہے تجھ کو، یہ کیا طوفان برپا، کیا زلزلہ کیوں آ رہا ہے، اب زمین بولے گی انسان کو کہ وہ جو سونا نکل رہا ہے وہ بولے گا اس وقت، دیکھ یہی جو سونا ہے تو جس کو اٹھا کر رکھتا تھا، جس کے لیے تو مرتا تھا، جس کے لیے خدا کی نافرمانی کرتا تھا، تو نے قتل کی تھی، فلا کیا تھا، تو قتل کیا تھا، یہ ساری یہی ہے دیکھ، اب اس وقت وہ انسان بولے گا کہ اب بچنے کی جگہ کہاں ہے، بھاگو، کون سی جگہ ہے، محفوظ جگہ بھاگو، اپنا سارا مال زر لے لو، دولت سب کچھ لے لو، مگر محفوظ، کیونکہ زمین میں فساد آ گیا ہے، اب اللہ وہی کہہ رہا ہے لفسدت الارض، زمین میں فساد ہو جائے گا، اگر نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جو بچا رہا ہے، نیک لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے سب، اگر یہ نیک لوگ ہی زمین پہ نہ رہیں، مسلمان ہی زمین پہ نہ رہے، پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر اب آپ قیامت کو آنا ہے، تو 1 ہو یا 10 ہو یا 1000 ہو یا لاکھ ہو، میجارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری پہ اگر قائم ہے تو پھر اللہ کی مدد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد۔ غریب نواز جب ہندوستان کو آئے تھے اکیلے، اب آپ دیکھیے 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے اکیلے تنہا مسلمان کیا، دیکھیے آپ اتنی تاثیر، ایک تنہا ایک فرد میں اتنی تاثیر کیسے آ سکتی ہے، کیسا ہو سکتا ہے، اندازہ کریے بابا، اللہ کی ذات لافانی ہے، اللہ کی ذات اینڈ لیس ہے، اللہ کی ذات عقل و فہم و گمان سے ماورا ہے، اللہ کی ذات کیا کہتے ہیں باقی ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے، تو لامحدود ذات میں جو جتنا فنا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے، اس کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے، تو غریب نواز کو جب اتنے بڑے پیمانے پر ان کو دین کا کام لینا تھا تو ان کو تیار بھی ویسا کیا گیا تھا، ان کا ظرف بھی ویسا تھا، ان کا تقویٰ بھی ویسا تھا، اس لیے ان کی تاثیر بھی ویسی تھی، ایک وجود ہی ان کا لاکھوں پہ بھاری ہو گیا، آج کروڑوں کا گزارا ہو رہا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب کے سب نے جو ہے اپنی گردنیں جھکا لی تھی، غریب نواز نے وہاں سے عرض کیا بل علی عینی و راسی، حضور غوث اعظم آپ کا قدم تو میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر پر بھی، میری پلکوں پر بھی اور میرے سر پر بھی، تو غریب نواز کو غوث پاک نے جو ہے بشارت دی کہ اے معین الدین مبارک ہو تم کو، اللہ نے جو ہے تم کو ہند کی سلطنت عطا کی ہے، ہند الولی کا تمہیں لقب دیا جائے گا، تم ہند الولی ہوگے، ولیوں کے ولی ہوگے، ہند کی
کے راجا ہوگے تم. تو ان الارض یرثھا عبادی الصالحون جو میں نے کہا اللہ نے نیک لوگوں کے حوالے کی ہے زمین کو. آپ یہ بی جے پی کے ہاتھ میں حکومت ہے مت سمجھیے آپ. یہ بی جے پی کانگریس جو بھی آئے یہ تو صرف عارضی ہے. ہند پر حکومت ہے تو خواجہ کی حکومت ہے. ہند کا راجا اللہ نے خواجہ کو بنایا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الارض یرثھا میں نے زمین کو ولیوں کے حوالے کر دیا ہے. یہ زمین اور یہ زمین اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ جنت کی زمین ہے, جنت کی زمین کا وارث خدا نے ولیوں کو بنایا ہے. نہیں نہیں, ارے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بھی زمین کا وارث بنایا ہے اور زمین دنیا کی زمین کا بھی وارث بنایا ہے. وہ چاہیں تو وہاں سے بھی لوگوں کو جنت عطا کر سکتے ہیں, وہ چاہیں تو یہاں سے بھی لوگوں کو زمین سے اپنی وراثت کا حصہ عطا کر سکتے ہیں. تو ہندوستان کے جو کل اولیاء ہیں یہ سارے کے سارے خواجہ کے در کے بھکاری ہیں, انہی سے فیض بڑھتا ہے. اب عبد النبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے یہ محلہ یہ ایریا ہے تو یہ سارا فیض ملتا ہے تو غریب نواز سے ملتا ہے. ان کے حکم کے بغیر یہ محلہ نہیں چلتا. جس طرح سارے ایم پی اکٹھا ہو کر پرائم منسٹر سے جا ملتے ہیں, اسی طرح ہند کے سارے اولیاء غریب نواز سے جا کر ملتے ہیں کیونکہ ہند کا راجا اللہ نے خواجہ کو بنایا. تو کیوں اللہ اور وہی خدا بیان کر رہے ہیں لفظ بعضہم ببعض, تم پہ جو رحم ہو رہا ہے, تم پہ جو کرم ہو رہا ہے, تم جو برسائے جا رہے ہو, کھلائے جا رہے ہو, پلائے جا رہے ہو, یہ جو ہے نیک لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر خدا ہم گناہ گاروں کی بخشش کر رہا ہے, ہم گناہ گاروں کو کھلا پلا رہا ہے, اس کے رحمت کی برسات ہو رہی ہے, زمین فصلیں اگا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد سے, ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک نیک مسلمان, میں نے کہا نمازیوں کو بے نمازیوں کو بخشتا ہے نمازیوں کے صدقے, بے روزگاروں کو بخشتا ہے روزگاروں کے صدقے, بے حجوں کو حج نہیں کرنے والوں کو بخشتا ہے حج کرنے والوں کے صدقے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ صرف ان کے حد تک محدود نہیں کرتا, وہ ایک مسلمان نیک جو مسلمان گزرا ان کی اولاد پہ بھی کرم کرتا ہے, پھر ان کی اولاد پہ بھی کرم کرتا ہے, پھر ان کی اولاد پہ بھی کرم کرتا ہے. ہائے دیکھیے کیا کہتے ہیں سورہ کہف میں گانا ابوہما صالحہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ تفسیر ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. کیا کہتے ہیں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں ایک ولی کی ولایت کی تاثیر کیا کہتے ہیں اس کی 7ویں پشت تک بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ولی تو گزر جاتا ہے دنیا سے مگر اس کی ولایت کا اثر اس کی 7ویں نسل تک رہتا ہے. اس لیے ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ان کے دربار کا جو سجادہ عطا ہوتا ہے ان کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں؟ وہ عمل میں تھوڑا بہت کمزوری کیوں نہ ہو, گناہ گاری کیوں نہ ہو, مگر ان کی نسبت بڑی ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کی زبان درازی نہیں کرتے. اللہ اس ولی کو دیکھتا ہے اور اس ولی کی برکت سے اللہ پورے آزو بازو والوں کو معاف کر رہا ہے خدا. سوچیے آپ, ایک مسلمان کے صدقے, ایک ولی کے وجود کے صدقے پڑوسیوں کو بخش رہا ہے خدا, تو ہم بچ جائیں تو خوش ہے, واہ 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 واہ. پھر ان کی اولادوں پہ کتنا کرم ہوگا خدا کا. نہیں, ولی کی برکت سے جہاں پر اس کا اسٹے ہے آس پاس والوں کی بخشش مغفرت ہو رہی ہے, تو سوچیے اس کی ان کی ولی کی اولاد پر کتنا کرم ہوگا خدا کا. کیوں اتنی نوازشیں کرتا ہے خدا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نیک بندوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. اب بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عبادت کرتا ہے, خدا اس کا صلہ ان کو دیتا ہے. تو اس آیت میں آیت نمبر 251 میں یہی بیان فرمایا, 251 کی آخری لائن میں یہ بیان کیا, 2 لائن میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگر گناہ گاروں کو نہ بچاتا ہوتا, نہ ان کے شریر لوگوں کی شرارت سے ان کی حفاظت نہ کرتا, تو زمین میں فساد ہوتا, یقیناً فساد ہوتا. اللہ تعالیٰ پورے عالمین پر فضل فرمانے والا ہے. پھر فرمایا تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ یعنی کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا چیز اللہ کی نشانیاں ہیں؟ کیا چیز اللہ کی نشانیاں ہیں؟ یہ جو پیچھے جو سنتے آ رہے ہیں آپ, کیا کیا چیزیں؟ ایک تو اللہ کا نبی, اللہ کی نشانی, اور اللہ کے نیک لوگ, اللہ کے نیک بندے, اللہ کی نشانی, جن کی وجہ سے دوسرے گناہ گاروں کی بخشش کر رہا ہے خدا. یہ اس کو اللہ خدا اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے. تلک آیات اللہ, اور حضور پاک علیہ السلام سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے نبی یہ جو تمہاری نافرمانیاں کرتی ہے یہ امت, پچھلوں کے واقعات کو سنا کر حضور کو تسلی دے رہا ہے, اور اس وقت جو لوگ تھے نافرمان لوگ ان کو بھی بتا رہا ہے کہ جو ہے, اور ہمارے لیے بھی ایک درس دے کر یہ بتا رہا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں سدھر جائیں ان کے واقعات کو دیکھ کر, ہم سمجھ جائیں ان کے واقعات کو دیکھ کر. اور اللہ نے کیا کہتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کو بچایا, کم میجورٹی میں تھے مگر زیادہ میجورٹی والوں پر وہ غالب آ گئے, بھاری پڑ گئے. یہ
نشانی ہے. ان کو نبی کو جو ہے ایک پتھر کے ذریعے اس کو 3 ٹکڑے کروا کر پوری فوج کو ہلاک کر دیا، یہ اللہ کی نشانی ہے. جی اللہ نیک لوگوں کے اس کے صدقے گناہگاروں کو بخشتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرے یہ اللہ یہ آیات تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہا، یہ نشانی ہے نہیں کہا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں. اور بے شک آپ جو ہے مرسلین میں سے ہیں، یہ مرسلین میں سے ہیں کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو اس لیے مسلم کر فرما رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ حضور کی رسالت کا جب انکار کیا جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جب انکار کیا جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب افسردہ ہو جاتے تو سرکار دو عالم کی قلب کی تسکین کے لیے اے نبی تو یہ کفار مشرکین تمہاری رسالت کی گواہی دیں یا نہ دیں، تم ان کی رسالت کی گواہی دینے نہ دینے سے اپنے دل کو بوجھل نہ کیا کر، میں تیری گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول ہے. ہائے میں خود رب ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ تو رسول ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رسول پاک علیہ السلام کو کفار مشرکین ستاتے اور حضور کا دل جب بوجھل ہو جاتا، بوجھ پڑ جاتا، حضور کے دل کا بوجھ اللہ اتار دیتا تھا تسلی دے کر، تسلیاں دے دے کر حضور کے دل کا بوجھ اتار دیا کرتا تھا. تو یہ دوسرے پارے کی آخری آیت جو میں نے اب پڑھی ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جس کو ہم حق کے ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بیان میں اگر ہم سے کوئی لفظ خطائیں ہوئی تو اسے معاف فرما. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.